کو سخاوت بڑی پسند، سخاوت بڑی پسند۔ کسریٰ نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی، خسرو پرویز ظالم سفاک، اللہ کا نبی کا خط پھاڑا، پھر زوال آیا، لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کم بخت سخی بہت تھا، سخی تھا، سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرا دیے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک مچھیرا آیا، مچھیرا مچھلی بیچنے والا، بادشاہ کو مچھلی پسند آئی، کہنے لگا 4000 دینار دے دیے جائیں۔ 4000 دینار کوئی 70-80 کروڑ بنتا ہے، 40-50 کروڑ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں، جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے، فرضی کہانی ہے، اس شیریں نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو 4000 دے دیا، کل کو آپ کسی جرنیل کو 4000 دو گے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو 4000 دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگے میں دے چکا ہوں، میں واپس نہیں لوں گا۔ کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ ابھی اس کے کان میں کہہ رہی، آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی واپس کرو۔ اگر کہا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، مچھلی واپس لو، ہمیں ہمارے پیسے دو۔ اب وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ۔ وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تھا خسر پسر کرتے، وہ بھی کوئی بڑا کوئی پیودہ پتر آئی، وہاں دا حضور نہ یہ نر ہے یا نہ یہ مادہ، یہ خسرا ہے۔ اس نے کہا اس کو 4000 اور دے دو۔ ملکہ کو تو چڑھا غصہ، اب وہ کاغذ نہیں تھا، سکہ جا رہا، ایک سکہ گر گیا، ایک سکہ گر گیا تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی، کہنے کہ کتنا یہ کم بخت حریص ہے کہ 8000 لے کے جا رہا ہے، اس کی 7 پشتیں نہیں ختم کر سکتی، اور ایک سکہ گرا وہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بہت ناقدر ہے، اسے سارا واپس لے لو۔ بادشاہ نے پھر اسے واپس بلایا، کہا بھائی یہ ایک سکہ جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا۔ ان کا 4000 اور دے دو۔ بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو۔ اور ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں، لیکن آج سارا ملک ہی بخیلوں کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا 3 نشانیاں۔ کیا؟ کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، اجعل الملک فی صفائہم والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور بارش بے وقت کرتا ہوں، امطر علیہم ابان حصاد، بارش بے وقت، پیسہ بخیلوں کے پاس، حکومت بے وقوفوں کے پاس۔ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ کہ راضی ہوتا ہوں 3 نشانیاں، بارش موقع پہ، امطر علیہم ابان زرعہم والمال فی سمحائہم والملک فی حلمائہم، حکومت عقل مند لوگوں کو دیتا ہوں، پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں، اور بارش وقت پہ کرتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں الٹا کر دیتا ہوں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تسبیح ہاتھ میں اور مصلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نہیں، بخیل سے نہیں۔ سخاوت کرنا سیکھو، سخی بننا سیکھو۔ حضرت ہاشم فرماتے ہیں میں گیا ہوا تھا سفر پہ، تو راستے میں بھوک لگی، دوپہر کا وقت تھا، ایک خاتون نظر آئیں خیمے پر بیٹھی، ان کا بہن پردیسی ہوں، کھانا مل جائے گا؟ کہ الحمدللہ، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ انہیں جلدی سے اٹھ کے بکری کا بچہ ذبح کیا، اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا، تو اوپر سے اس کا خامند آ گیا، کہنے لگا اے کون ہو؟ کہا جی پردیسی مسافر۔ اے بکرا کتھوں آیا؟ کہا جی یہ اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے۔ تو اس پہ برس پڑا،
تو میرا گھر لٹا دے گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے، تجھے شرم نہیں آتی، میرے پوچھے بغیر یہ کرتی وہ کرتی۔ بہت ڈانٹا، یہ چپ کر کے بیچارے شرمندہ ہو کے کھاتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کہ بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا؟ وہ کہنے لگی میں کوئی ہوٹل کھولے، چل پر جا باؤ۔ بیچارے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کا خاوند آیا، کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جی پردیسی مسافر، آپ نے کھانا کھایا ہے؟ کہا جی نہیں کھایا۔ اس سے مانگا تھا؟ کہا جی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہوٹل کوئی نہیں۔ یہ تو کہ میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو بڑی ظالم ہے، ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے ذلیل کرتی ہے، تو ہمیشہ ذلیل کرتی ہے۔ کہا آپ بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے جلدی سے بکرا کاٹا اور تیار کر کے سامنے رکھا، تو یہ زور سے ہنسا، یہ حاسم رحمۃ اللہ زور سے ہنس پڑے۔ وہ کہنے لگے آپ ہنسے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے پیچھے نا تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہاں مرد دیکھا تھا۔ کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے۔ وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے، یہ بخیل نام مراد اس بخیل کی بہن ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل نہیں، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ مبلغ ہو، چاہے مجاہد ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، چاہے شب بیدار ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیل ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے میری عزت کی قسم بخیل آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے اعلیٰ درجے کا بنتا ہے، یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے درگزر کرو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ۔ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، درگزر کا مہینہ ہے، معاف کرنے کا مہینہ ہے۔ اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو، تراویح چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو، اور تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو۔ میرے نبی رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ منا متقبلا۔ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے، ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ آپ افطار میں جلدی کرتے تھے، سحری میں دیر کرتے تھے، امت کا کھانے کا وقفہ، بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے، اور آپ کھجور سے افطار فرماتے تھے، یا پانی سے، یا دودھ سے، یا دودھ سے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے کھجور ہوتی تھی، آپ چوکڑی مار کے بیٹھے ہوتے تھے، کھجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی۔ ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان، چھت میں، مدینے میں رمضان، جو ہی سورج ڈوبتا وہ کہتا سورج ڈوب گیا، تو آپ کھجور منہ میں رکھتے، اوپر سے پانی پیتے، یا خالی پانی پیتے، بعد میں ایک داغ کھجور کھاتے۔ آپ افطاری میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی منع نہیں، معدے کو مصیبت سے بچانے کے لیے۔ اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو، سموسوں پہ حملہ نہ کرو، دہی بھلوں پہ حملہ نہ کرو، بندے دے پتر بن کے 2-4 کھجوراں کھا کے پانی پی لو۔ اس کے بعد نماز پڑھو، پھر تھوڑا بہت کھا لو، پھر تراویح پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ کر کے پیتے تھے، چونکہ روزے کی گرمی نے معدے کو کمزور کیا ہوتا تھا۔ ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یخ شربت یا ڈرنکس، اور ساتھ ہی پکوڑا گیا، ساتھ ہی سموسا گیا، ساتھ ہی مرغے کا پیس گیا، ساتھ ہی مچھلی کا گیا، ساتھ ہی اتو روح افزا گیا، ایک پاسو سمن اپ آ گئی، دوے پاسو پیپسی آ گیا، ترے پاسو کوکا آ گیا، تو سیدھا پائے اس نے ڈھے گئے۔ ہوں نماز کے میں پڑھیے، 2 کھجوریں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ سحری میں بھی کھجور کھائی، پانی پیا، روٹی کھائی، روٹی کھاتے تھے سحری میں، افطاری میں کھجور، اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ضیافتوں میں گئے، سعد بن عبادہ کی ضیافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا۔ افطاری کرنے کے بعد سعد بن معاذ کی ضیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد۔ کیا حکمت ہے؟ ایک تو آپ کو نماز باجماعت مل جائے گی، دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے، تیسرا تراویح آرام سے پڑھ سکو گے۔ اگر 5 سیر آپ نے معدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویح پڑھ سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، یعنی میں ویندا ہی رہ گیا، بھائی این آیا ایک گلاس شربت دا، اس بندے ہک کے ساج پیتا ہے،
پھر دوا آیا پیلا جا وہ بھی ہکے ساج پیتا ہے، پھر تریا آیا ساوے جائے رنگ دا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے، پھر چوتھا آیا چٹے جائے رنگ دا وہ بھی وہ سارا اندر سٹیا ہے، وہ 6 گلاس ایک ساج لے دے گیا۔ میں کہو ٹینک لائے ہوئے آئی ہے کوئی پیٹ ہے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا۔ یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں، تو ایسے افطاری مت کرو، ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سا لو، نماز پڑھو، نشاط سے پڑھو، اوابین پڑھو، پھر تراویح پڑھو، اس کے بعد بے شک کھا لو، پیٹ بھر کے کھا لو، پھر جو اگر کوئی پرہیز نہیں ہے جو مرضی کھاؤ، اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ، بھنی کھاؤ، فرائی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراویح کو بچانے کے لیے ذرا اس کو ہلکا رکھو، اس کو ہلکا رکھو۔ اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو۔ ایک موٹے صحابی آ گئے، اپنے یوں پیٹ میں انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے لیے۔ اور کتنے ہمارے بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے پیٹ سجے پاس، انجن چل دو کدی انجن کر دوں تو کدی انجن کر دوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ایڈا تو بڑا سر اتنے چاہتے ٹورے بدے۔ ہلکے پھلکے رہو، ہلکے پھلکے رہو، کھانے کے مزے اللہ آگے دینے والا ہے۔ تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو، امت پنے میں آؤ، محبتوں پہ آؤ، نفرتوں کو مٹاؤ۔ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا۔ بیوی لڑی ہوئی تو خامد سے صلح کر لے، خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے، بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں، اولاد ماں باپ لڑیں صلح کر لیں۔ اللہ کو صلح پسند ہے، صلح پسند ہے۔ محبت سے رہو، اختلاف رائے بھی رکھو، اختلاف فی المسائل بھی رکھو، لیکن رہو محبت سے، رہو محبت سے، رہو محبت سے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور رمضان کے بعد چلے 4 مہینے کی بھی نیت کرتے ہو؟ ایک تشکیل سارے کرو، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 95% نوجوان ہیں، اور ابھی رمضان میں ماشاءاللہ ابھی 16-17 دن باقی ہیں۔ میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں، آؤ ہم سب توبہ کر لیں۔ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے ہواؤں کے چلانے والے اللہ، اے فضاؤں کے مالک اللہ، اے انسان جنات کے خالق اللہ، اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین ہستی بنانے والے اللہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ، اے بحر و بر پہ راج کرنے والے اللہ، تیرے ہزاروں بندوں نے روزے کی حالت میں توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے، ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، نافرمانیوں سے دور کر دے۔ یہ نوجوان نسل ہے یا اللہ، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا اللہ، ہر وقت تیری چھاؤں کا محتاج ہے، تیری حفاظت کا محتاج ہے۔ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا، میری نسل کو آوارگی سے بچا، فحاشی سے بچا، عریانی سے بچا، میری نسل کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچا، میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما، اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما، بھائی بھائی کی لڑائیاں ختم فرما، میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما، آپس کی غلط فہمیوں کی لڑائیاں ختم فرما، رشتوں کو مضبوط فرما، محبتیں پروان چڑھا، مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما، جن کی غفلت میں گزر رہی انہیں بیداری نصیب فرما، انہیں بیداری نصیب فرما، مالداروں کو سخی کر دے، حکمرانوں کو رحم دل کر دے، اور ججوں قاضیوں وکیلوں کو عادل کر دے۔ یا اللہ تاجروں میں دیانت پیدا کر دے، مزدوروں میں دیانت پیدا کر دے، نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے، عورتوں میں حیا پیدا کر دے، فحاشی کے زنا کے اڈے ختم فرما، چوری ڈاکے کی فضا ختم فرما، جوئے شراب کی فضا ختم فرما، بازاروں میں سچائی کو زندہ فرما، رزق حلال کی فضا بنا، ہمارے دفتروں سے رشوت کو نکال دے، بددیانتی کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، شیر و شکر کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما، اس کی برکتیں بھی نصیب فرما، اور جو تو عید کے دل اعلان کرتا ہے جاؤ معاف کیا، وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر نظر کرم فرما،
اس مسجد کو، اس کے عباسیوں کو آباد فرما، اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ہم سے جان بوجھ کے، خطا سے، سہون جو خطا ہو، جو ہو چکی معاف فرما، جو آئندہ ہو وہ بھی معاف فرما، اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا۔ جو ہمارے عزیز اقارب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے، ان کی قبریں روشن فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں عافیت والی واپسی ہو، ایمان والی موت ہو، ہسپتال والی موت سے بچا، بیماریوں والی موت سے بچا، بے ہوشیوں والی موت سے بچا۔ یا اللہ خوشی خوشی ہنستے مسکراتے اپنے پاس واپس بلا، اور یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جن کے آپس میں غلط فہمیاں لڑائیاں ہیں ختم فرما، اور یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا، یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما، یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئے ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے، محبتیں بھر دے، چاروں صوبوں میں یا اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے، ہماری قیادت میں سے بددیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے، خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے، چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو عطا فرما، دیانتداروں کو عطا فرما، ہمیں ظالموں سے بچا، ہمیں درندوں سے بچا، ہمیں بھیڑیا نما انسانوں سے بچا، ہمیں لوٹ مار کرنے والوں سے بچا، ہمیں دیانتدار لوگ نصیب فرما، ہمیں کوئی صدیق جیسا عطا فرما، یا اللہ ہمیں کوئی فاروق جیسا عطا فرما، کوئی غنی جیسا عطا فرما، یا اللہ کوئی ذوالنورین جیسا عطا فرما، کوئی اسد اللہ جیسا عطا فرما، یا اللہ جو تیری محبوب کی امت کو کسی کنارے لگا سکیں، ہمیں یا اللہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیچ دیں۔ یا اللہ جب سے اس دیس نے آنکھ کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اسے وجود بخشا، تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں وجود بخشا، تو نے تو اسے لیلۃ القدر جیسی پاکیزہ رات میں وجود بخشا، اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جس نے اس کا نام پاکستان رکھا۔ لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے بھر دیا، اسے ظلم سے بھر دیا، اسے ڈاکے سے بھر دیا، اسے فحاشی سے بھر دیا، اسے ناچ گانے سے بھر دیا، اسے ماں باپ کی نافرمانی سے بھر دیا۔ ہم تیرے آگے بہت شرمندہ ہیں یا اللہ، شرمندہ ہیں یا اللہ۔ اے اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، تو اس دیس کی نیا کو پار لگا دے یا اللہ۔ ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں۔ ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو اینٹوں سے مسجد کو بنایا، اللہ نے شیر کے بغیر شیر بنا دیا، ہاتھی کے بغیر ہاتھی بنا دیا، آم کے بغیر آم بنا دیا، سانپ کے بغیر سانپ بنا دیا، آسمان کے بغیر آسمان بنا دیا، سمندروں کے بغیر سمندر، مٹھاس کے بغیر میٹھا، کڑواہٹ کے بغیر کڑوا، نمک کے بغیر نمک۔ تو اب آپ ساری دنیا میں اس چیز کو پھیلاتے جاؤ تو زمین کی نچلی تہہ سے لے کر عرش تک ہر چیز کا کوئی سیمپل ماڈل پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اللہ کا ایک نام ہے ہادی البدیع، البدیع، البدیع اس کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے دیکھے شکل بنا دے، اور المبدی اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ساز و سامان کے ہر شے بنا دے، الباری اس کو کہتے ہیں جو اس میں تاثیر ڈال دے، روح ڈال دے، حرکت ڈال دے، اور اس کے اندر بڑھنے کی قوت پیدا کر دے، اس کو کہتے ہیں باری۔ تو کچھ نہیں، نہ زمین نہ آسمان، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال و جنوب، نہ انس و جن، نہ فرشتے نہ جبریل، نہ جنت نہ دوزخ، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ اپنی ذات میں ہمیشہ کے لیے موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ رہے۔ لفظ ہمیشہ بھی اللہ پہ صادق نہیں آتا، کیونکہ ہمیشہ کا مطلب ہے وقت کا لمبا پیمانہ، وقت کا لمبا پیمانہ اس کو کہتے ہیں ہمیشہ، اور اللہ وقت سے پاک ذات ہے۔ تو اللہ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ مخلوق ہیں، الف با تا تا جیم ہا خا، اس سے ہم لفظ بناتے ہیں، لفظوں سے جملے بناتے ہیں، جملوں سے عبارت بناتے ہیں، تو ہمارے الفاظ مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ تو مخلوق میں خالق نہ آتا ہے نہ سماتا ہے،
لہذا اللہ نے جیسے اپنے آپ کو بیان کیا قرآن میں ہم ویسے ایمان لائے اس نے اپنا نام اللہ رکھا، بس اللہ اللہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو، خدا ٹھیک ہے کتابوں میں بھی ہے، علماء نے بھی استعمال کیا ہے، اس کو اللہ کو خدا کہنا ناجائز کوئی نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء اس کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ بات میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ لفظ اللہ صرف واحد لفظ ہے جو اللہ کی ذات پر پورا پورا صادق آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، ایشور، بھگوان، اوتار، کرشن یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں، یزداں یہ فارسی کا لفظ ہے، گاڈ یہ انگلش کا لفظ ہے، یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو اللہ کو پورا بتا سکے، اللہ کو صرف لفظ اللہ ہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے، ہم نے خود نہیں بنایا۔ خدا اللہ کی ایک صفت پہ دلالت کرتا ہے، وہ ذات جو اپنی بقا میں کسی شے کی محتاج نہ ہو، خود آ کا مخفف ہے خدا، وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج نہ ہو اسے خدا کہتے۔ تو اللہ کے لا محدود صفات ہیں، 99 نام ایک حدیث میں آئے ہیں، یہ 99 اللہ کے سارے نام نہیں ہیں، بعض صفات کا تذکرہ ہے، ساری نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ ان کی تو فضیلت ہے کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں جو انہیں سینے میں بسائے گا، یاد بھی کرے گا اور اس کی رعایت بھی کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ 99 صرف 99 نہیں ہے، هو الرحمن هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيت المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديعي الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الدیان۔ میں نے 99 سے اوپر بھی گنا دیے، لیکن 99 نام ایک حدیث میں آئے ہیں، الحسیب الجلیل، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ان ناموں میں اللہ کی ذات بند نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں لا 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 محدود ہے، تو اس کی صفات بھی لا لا محدود ہیں۔ تو کوئی لفظ ایسا نہیں جو اللہ پر دلالت کر سکے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں ہے، اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ یزدہ میں نہیں ہے، وہ بھگوان میں نہیں ہے، وہ گاڈ میں نہیں ہے، یہ ادھورے مطلب ادا کرتے ہیں۔ صرف اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو پورا مطلب دیتا ہے، اور یہ لفظ بھی عجیب ہے، کسی لفظ میں سے حرف نکالو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے طارق جمیل ہے، طارق کی تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، تا ہٹا دو تو ارق بن جاتا ہے، بے قرار ہونے والا، بے قرار ہونے والا۔ کتنا لفظ بدل گیا۔ جمیل خوبصورت کو کہتا ہے، میم ہٹا دو تو میل بن جاتا ہے، میل بن جاتا ہے، کتنا مطلب بدل گیا جی۔ اور یا ہٹا دو تو جمل بن جاتا ہے، اونٹ بن جاتا ہے۔ لفظ اللہ کا الف ہٹا دیا، اللہ، یہ الف ہٹا دیا
تو اس کا مطلب بدلنا چاہیے تھا، لیکن جب ہم نے اللہ کو ہٹا کے پڑھا تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو للہ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے۔ پھر اس کا اگلا لام ہٹا دیا تو پیچھے لہو بچ گیا، تو جب لہو کو دیکھا قرآن میں تو وہ بھی اللہ کی طرف ہمیں پھیر کے لے گیا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر جب ہم نے آخری لام ہٹایا تو پیچھے الہ رہ گیا، جب اس کو ہم نے قرآن میں ڈھونڈا تو اس پر بھی ہمیں قرآن نے گواہی دے کر بتلایا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور یہ اس سے بھی عجب بات ہے کہ الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، اگلا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا بھی ہٹا دو، ہا کی پیش باقی رہے، ہا کی اللہ اللہ، جو آخری ہا ہے اس کی خالی پیش کی آواز اگر باقی ہو تو بھی یہ اللہ ہی کی طرف پھیر کے لے جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ سب ہو اللہ، لہو اللہ، الہ اللہ، للہ اللہ، اور اللہ اللہ ہی ہے۔ یہ لفظ بھی عجب اللہ نے چنا ہے، شین شاہ اعظم، بادشاہ کل، مختار کل، قادر مطلق، اللہ کے سوا نہ کوئی مختار ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی ضرورتوں پہ لبیک کہنے والا ہے، نہ کوئی حاجات کو سننے اور پورا کرنے والا ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، تیرے رب کے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے تیرے اللہ کے پاس ہیں۔ اور مانگو تو صحیح، کہا جی ساڑی تو سندا کوئی نہیں، اچھا اتنا بڑا دعویٰ۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو پکار میں سنوں گا، تے آخری اندر ساڑی تو سندا ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں سنانے کا طریقہ نہیں آیا۔ یہ تو قرآن سنایا نا، ادعونی پکارو، کیا کرو گے یا اللہ؟ استجب لکم، فوراً لبیک کہوں گا، یا نہ کوئی فا ہے نہ واو، ادعونی واستجب نہیں، ادعونی فاستجب نہیں، ادعونی ثم استجب نہیں، ادعونی استجب لکم۔ ابھی یا اللہ تیرا پورا نہیں ہوگا کہ آسمان لبیک 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 کے نغمے ساتوں آسمان میں گونج اٹھیں گے، لیکن پہلے مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آ۔ نظر تیری حرام دیکھے، کان تیرے حرام سنے، زبان تیری گالی اور غیبت سے بھری ہوئی ہو، پیٹ میں تیرے حرام لقمہ ہو، ہاتھ تیرا ظلم سے رنگین ہو، چال تیری متکبرانہ ہو، دل تیرا مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہو، سینہ تیرا نفرتوں سے بھرا ہوا ہو، تو کہ ساڑی تا سندا کوئی نہیں، کوئی تعلق تو بنا، کوئی تعلق تو بنا۔ اس کے باوجود کہ ہم ایسے ہیں، اللہ کہتا میں سنتا پھر بھی ہوں۔ یا ابن آدم، یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تو مجھے بھولتا ہے میں تمہیں نہیں بھولتا ہوں، تو مجھے بھلا دیتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو گناہ کرتا ہے میں تمہیں چھپا دیتا ہوں، میں تیرے گناہوں کے پردے نہیں اٹھاتا، اگر میں تیرے پردے اٹھا دوں تو میں اور آپ ایک بھی ایسا نہیں جو ایک دوسرے کا سامنا کر سکتے۔ اس کے سامنے جھکو جس نے اپنا نام ساتر ستار رکھا کہ تمہیں چھپا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر ایسے تمہیں چھپاتا ہے کہ جیسے تم سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہے کوئی نہیں۔ ابن آدم ان استقالنی عقلت لا، تو معافی مانگ میں معاف کرنے کو تیار ہوں، تو 1000 دفعہ توڑ کے آ میں 1000 دفعہ جوڑنے کو تیار ہوں، تو 1,00,000 دفعہ توڑ کے آ میں 1,00,000 دفعہ جوڑنے کو تیار ہوں، تو کھربوں دفعہ توبہ کو پرزے پرزے کر کے آ میں کھربوں دفعہ اسے جوڑنے کو تیار ہوں، کہ میرے خزانے رحمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میرا غصہ میرے آگے نہیں ہے، میری رحمت میرے آگے ہے۔ قرآن میں 2 آیات ہیں، 2 دفعہ، ایک ہی لفظ 2 دفعہ، كتب ربكم على نفسه الرحمہ، تیرے رب نے، اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں، اللہ پہ کوئی واجب نہیں، اللہ کے کوئی ذمے نہیں، وہ غنی، وہ صمد، وہ قادر مطلق، وہ بے نیاز، ولا یحتاج، کسی چیز کی اس کی
ضرورت نہیں، کسی چیز کا وہ پابند نہیں، کسی سے وہ دبتا گھبراتا نہیں، کہیں وہ تھکتا اونگتا سوتا نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں۔ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ اللہ ہم سے پوچھتا ہے هل تعلم له سمیا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ہے کوئی تمہیں نظر آیا؟ لیس معه الہ یخشی، کوئی معبود نظر آیا؟ ولا رب یرجا، کوئی رب نظر آیا؟ کوئی اس کے مقابلے میں ہے؟ هل تعلم له سمیا، ہے کوئی اس جیسا؟ احق من غبر، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، واجود من سئل، واوصع من اعطى، کوئی اس جیسا ہے سخی؟ کوئی ایسا سخی، کوئی ایسا کریم، کوئی ایسا درگزر کرنے والا، کوئی ایسا معاف کرنے والا، کوئی ایسا دینے والا، کوئی ایسا بیدار، کوئی ایسا حاضر باش، آگے دیکھو تو سامنے، پیچھے دیکھو تو سامنے، دائیں دیکھو تو سامنے، بائیں دیکھو تو سامنے، آسمانوں کی وسعتوں میں دیکھو تو سامنے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو سامنے، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو سامنے، بارش کے قطروں میں دیکھو تو سامنے، قوس و قزح کے رنگوں میں دیکھو تو سامنے، اپنے سانس کے تار میں دیکھو تو سامنے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارخ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، مجھے کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، میں تو تیرے اپنے اندر ہوں، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اندر تو دیکھ، تو اندر تو دیکھ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اللہ سمایا ہوا ہے، نہ تو اسے یاد کرتا ہے، نہ تو اسے پکارتا ہے، تو سجدوں سے غافل، تو ذکر و یاد سے غافل، ہر طرف غفلت غفلت، لیکن 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 تیرے دل کی ویرانیاں تجھے بتا رہی ہیں کہ اندر سے اللہ کی طلب ہے، اندر سے اللہ کی پکار ہے۔ میں اللہ کا دعویٰ تمہیں سناتا ہوں، الا چیلنج، الا دعویٰ ہے تمہارے رب کا، الا جاؤ ساری دنیا کے رقص و موسیقی کے نظارے دیکھو، الا جاؤ ساری دنیا کے نشے پی کے دیکھو، الا جاؤ ساری دنیا کے تخت پہ قبضے جما کر، تخت شاہی پہ بیٹھ کر اور تاج کسرا سر پہ سجا کے دیکھو، الا ساری دنیا کے حسن و جمال کو باندی بنا کر اپنے پہلو سجا کے دیکھو، الا ساری دنیا کا دھن دولت جمع کر کے دیکھو، الا ساری دنیا کی سیر اور ساری دنیا کے نظارے اور یورپ کی وادیاں جاؤ دیکھو، الا جاؤ افریقہ کینیا کے جنگل میں اللہ کی مخلوقات کے نظارے کرو، الا جاؤ نیاگرا آبشار کے جھرنوں کو اور اس کے پانی کو گرتا ہوا دیکھو، اور چشموں کو ابلتا ہوا دیکھو، اور نغمے سنو، اور گھنگرو کی چھنکار پہ اپنا سر ہلاؤ اور مست ہو کے دکھاؤ، الا 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 کہیں تمہیں چین نصیب ہو جائے اور کہیں تمہارا دل اطمینان پکڑ جائے تو پھر مجھے رب ماننا چھوڑ دینا۔ یہ ساری چیزوں میں اگر تمہارا دل خوش ہو جائے اور تمہاری روح میں سکون اتر جائے اور تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، تو اگر یہ ہو جائے تو پھر بے شک میرے رب ہونے کا انکار کر دینا، الا تو کہاں چین ملے گا؟ میں نے تو جام و سبو میں ڈھونڈا، میں نے شکل و مورتیوں میں ڈھونڈا، دل فریب نظاروں مرغزاروں میں ڈھونڈا، اونچی چوٹیوں کو سر کر کے ڈھونڈا، تخت شاہی کو فتح کر کے ڈھونڈا، خوبصورت شکلوں کو پہلو میں لٹا کے ڈھونڈا، بڑے عالی شان پوشاکیں پہن کے ڈھونڈا، بڑے بڑے محل بنا کے دل کا چین ڈھونڈا، بڑی بڑی گاڑیاں خرید کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہا، مجھے تو کہیں نہ ملا۔ کہاں ہے؟ الا کہاں ہے؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، کدھر؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر، اپنے دل کو اللہ سے کی محبت سے آباد کر، اپنی زبان کو اللہ کے نغموں سے آباد کر، سرشار کر، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت کا عرش بنا بنا بنا، پھر سولیوں پہ لٹک کے
چین پائے گا، پھر آروں سے چر کے تو چین پائے گا، پھر تو آگ میں جلتا ہوا کہے لگائے گا، تو تیروں کی بارش میں مسکرائے گا، تو آگ میں جلتا ہوا تو چین و سکون کا ایک چمن اپنے اندر پائے گا، تو بھوک میں انڈے پراٹھے کے مزے پائے گا، تو اندھیر گھر میں چمکتے سورج دیکھے گا، تو صحراؤں میں گلستان دیکھے گا، تو غنا میں فقر میں اندر کا بادشاہ ہوگا، تو عزت و ذلت میں اندر کا کامیاب ہوگا، تو فقر اور غنا میں تو ہر رنگ اور روپ میں وہ تیرا روپ بکھر جائے یا نکھر جائے تو اجڑ جائے یا آباد دل اللہ سے آباد ہے تو تیرا چمن تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دنیا کے چمن میں خزاں آتی ہے، روک کے دکھاؤ، امریکہ سے کہو خزاں کو روک دے، یورپ سے کہو خوبصورت وادیوں کا حسن سردیوں میں باقی رکھ کے دکھا دے، سخت گرمی تپتی ہوئی لو میں جب ہر طرف آگ لگتی ہے روک کے دکھاؤ، دسمبر جنوری میں جب پتجھڑ خزاں حملہ کرتی ہے روک کے دکھاؤ، ساری دنیا کے چمن پہ خزاں ہے، ساری دنیا کی بہار پہ خزاں ہے، ساری دنیا کی جوانی پہ بڑھاپا ہے، ہر خوشی پہ غم ہے اور رنج ہے، لیکن تمہارا دل اللہ سے آباد ہو گیا تو یہ وہ چمن ہے جس پہ خزاں نہیں، یہ وہ جوانی ہے جس پہ بڑھاپا نہیں، یہ وہ خوشی ہے جس کے پیچھے رنج اور غم نہیں، یہ وہ دولت ہے جو لٹ نہیں سکتی، یہ وہ ملک ہے جو چھن نہیں سکتا، یہ وہ حکومت ہے جس کے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹکڑا اللہ کو دے دو، یہ اللہ کو دے دو، یہ اللہ کو دے دو۔ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تیرے رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا بکتے رہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو کہ تمہارا رب لا مکان ہے لا زمان ہے، ہاں ایک گھر بنایا ہوا ہے، ایک گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ میرے بندے اور بندی کا دل جب یہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ اوروں کی نفرت سے پاک ہو جاتا ہے، جب یہ لوگوں کے بغض اور حسد سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ میرا عرش بن جاتا ہے، یہ میرا گھر بن جاتا ہے، میں اس میں بستا ہوں، میں اس میں آباد رہتا ہوں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دل میرا گھر ہیں، ٹوٹے دل میرا گھر ہیں۔ میرے بھائیو اس اللہ کو اپنے دل، اب یہ دل اللہ کو دے دو، اس میں اللہ بسا لو، اس میں اللہ بسا لو، تمہاری دنیا بھی بنی، تمہاری آخرت بھی بنی، تمہارا یہ جہان بھی بنا، تمہارا وہ جہان بھی بنا کہ اس کائنات پہ اللہ قابض ہے، اللہ مہیمن ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے۔ زمین بچھی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ نے بچھائی، میں بول رہا ہوں اپنی طاقت سے نہیں، اللہ بلوا رہا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ بلوا رہا ہے جو قیامت کے دن میرے ہاتھ کو کہے گا یہ بولیں گے، میرے پاؤں سے کہے گا یہ بولیں گے، میری رانوں سے کہے گا یہ بولیں گی، میرے سر سے کہے گا یہ بولے گا، میری آنکھوں سے کہے گا یہ بولیں گی، میرے کانوں سے کہے گا یہ بولیں گے۔ بلوانے والا اللہ، وہ اللہ جو کسی سے نہیں دبتا اور سب اس سے دبتے ہیں، وہ اللہ جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، وہ اللہ جو سب کو سلاتا ہے اور خود نہیں سوتا، وہ اللہ جو سب کو مارتا ہے اور خود نہیں مرتا، وہ اللہ جو سب کو رلاتا ہے، خود ہر رنج سے پاک ہے، اور وہ اللہ جو سب کو موت کی وادیوں میں زوال کے کھڈوں میں گراتا ہے اور خود ہر زوال اور موت سے پاک ہے، وہ اللہ جو تمہیں مختلف حالات میں لا کر بدلتا ہے، خود ہر حال سے پاک ہے، وہ اللہ جو تمہارے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، تغیر لاتا ہے، لڑکپن ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، موت ہے، ہڈیوں کا مٹی ہو جانا ہے، خود ہر تغیر سے پاک ہے، ہر تبدیلی سے پاک ہے، نہ رنگی یہ زمان اس کے ارادے سے خود ہر رنگ سے پاک ہے،
تبدیلی دوران اس کے ارادے سے خود ہر تبدیلی سے پاک ہے. آگ، پانی، برق، بارش، ہوا، سب اس کا ارادہ، خود ان کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ عرش کا محتاج ہے، نہ وہ آسمانوں کا محتاج ہے. نہ جبریل میکائیل اس کی ضرورت، نہ عرش کے فرشتے اس کی ضرورت، نہ انبیاء اس کی مجبوری، نہ جنت اس کی مجبوری، نہ جہنم اس کی مجبوری، نہ مشرق مغرب کا محتاج، نہ شمال و جنوب کا محتاج. اللہ لا الہ الا ہو. کیسا ہے؟ اللہ ہے. کیسا ہے؟ کوئی اس جیسا نہیں. لا الہ، لا 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 الہ، کوئی معبود نہیں. کون؟ اللہ ہے. لا لا لا، کوئی معبود نہیں. تو پھر کون ہے؟ کہ وہ اللہ ہے. لا لا لا، کوئی پالنے والا نہیں. تو کون ہے؟ وہ اللہ ہے. لا 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 الہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. تو کون ہے؟ وہ الا اللہ، وہ اللہ ہے. لا 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 الہ، کوئی مشکلوں کا دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. تو کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ ہے. لا 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 الہ، کوئی مرض کا دور کرنے والا نہیں. تو کون ہے؟ الا اللہ. اذا مرضت فهو يشفين، وہ اللہ ہے. لا 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 الہ، کوئی نصیر مددگار نہیں ہے. تو کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ ہے جو مدد کرنے والا ہے. لا 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 الہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. تو کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ حفیظ ہے. لا 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 الہ، کوئی عزت دینے والا نہیں. تو کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ ہے جو عزت دینے والا ہے. لا 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 الہ، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. تو کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لا الہ، کوئی رزق دینے والا نہیں. کون ہے؟ الا اللہ. وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ اللہ ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. جسے اٹھاتا ہے اسے کوئی گراتا نہیں، جسے گراتا ہے اسے کوئی اٹھاتا نہیں. جسے بچاتا ہے اسے کوئی مارتا نہیں، جسے مارتا ہے اسے کوئی بچاتا نہیں. جس کو دینے پہ آئے اس سے لے کوئی نہیں سکتا، جس سے لے اس سے کوئی دے کوئی نہیں سکتا. جس سے تخت پہ بٹھائے اسے کوئی اتار نہیں سکتا، جسے اتار دے اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا. جس کو عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ہواؤں کو چلائے ہم روک نہ پائیں، سورج کو تھما دے ہم روک نہ پائیں، رات کو روک دے ہم روک نہ پائیں، سمندروں کو چڑھا دے ہم بہہ جائیں، وہ آگ کو برسا دے ہم جل جائیں، وہ پتھر مارے تو ہم دب جائیں، وہ روح نکالے تو ہم مٹی ہو جائیں. یہ عاجز کمزور انسان. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یاتیکم به. میرے بندو، فیصلہ آباد والو، گلستان والو، مجھ سے ٹکر لیتے ہو، دیوانوں، پاگلو، کہتے ہو سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، اور جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں چلتی، اور فرصت ملتی نہیں نماز پڑھی نہیں جاتی، بھوک لگتی ہے روزہ رکھا نہیں جاتا، پیسے سے پیار ہے زکات دی نہیں جاتی، نیند پیاری ہے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، غصے پہ قابو ہے لہذا میں گالی دیے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی عادت ہے لہذا میں ٹول لگائے بغیر رہ نہیں سکتا. دیوانے، پاگل، ظالم مجھ سے ٹکر لیتا ہے. ان آنکھوں کو چھین لوں جن سے اوروں کی عزت دیکھتا ہے، ان کانوں کو ڈرا کر دوں جن سے اوروں کے عیب سنتا ہے اور گانے سنتا ہے، تیرے دلوں پہ مہریں لگا دوں، تیری عقل کو مسخ کر دوں جس سے تو دنیا کی تدبیریں منصوبے بناتا ہے. یا تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں تو پھر کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں یہ سب کچھ دے سکے؟ من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ. لاؤ لاؤ لاؤ، کوئی اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارے کام بنائے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا مشکل کشا بنے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا حاجت روا بنے.